بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اس وقت پوری دنیا میں جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے اور فلسطینی اسرائیل کے مظالم اور ان کے تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا عالم اسلام، پوری امت مسلمہ ایک عجیب بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ ان حالات میں ہمیں سب سے پہلے تو فلسطین کے حالات کا مکمل جائزہ لینا چاہیے اور اس قضیے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قضیہ کیا ہے، اصل جھگڑا کیا ہے۔ فلسطین کی سرزمین اور بیت المقدس شروع سے ہی ایک مقدس مقام چلا آ رہا ہے، یہ انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر جاتے ہوئے یہاں آپ نے قیام فرمایا اور یہاں تمام انبیاء کرام کو امامت کروائی۔ تو یہ ایک مقدس سرزمین ہے، اور مسلمانوں کا تعلق اس لیے بھی زیادہ ہے کہ مسلمان 17 ماہ تک اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، گویا یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، اس سے پہلے ہمیں اصل قضیہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل قضیہ کیا ہے۔ بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ کرنے کی کوششیں روز اول سے چلی آ رہی ہیں، اور اسے پہلی بار یہودیوں سے آزاد کروانے میں بنیادی کردار خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس کے بعد جب دوبارہ ان کا قبضہ ہوا اور اس بیت المقدس کو اور اس مسجد کو استوال خانہ بنا دیا گیا، گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ بنا دیا گیا، اور مسجد کا تقدس پامال کر دیا گیا، تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو آزاد کروایا، اور اب اس کے بعد دوبارہ یہ سرزمین اور یہ بیت المقدس اسرائیل کے نرغے میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی اس آزادی کے بعد یہ بیت المقدس ایک عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، مسلمانوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد ستمبر 1918 کو برطانوی سامراج نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ جب پہلی عالمی جنگ ہوئی، اس کے بعد ترکیوں کو شکست ہوئی اور خلافت کا سقوط ہو گیا، تو خلافت کے سقوط کے بعد برطانوی سامراج نے دوبارہ یہاں پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ یہودیوں کو یہاں پر زمینیں دینا شروع کی، یہودیوں کو یہاں پر آباد کرنا شروع کیا، اور انہیں مکمل سہولیات اور مکمل تمام تر اختیارات دینے کے انہوں نے فیصلے کیے، اور اس وقت کئی کمشنر یہودی لگائے اور انہیں ہر طرح سے مکمل اختیارات دے دیے گئے۔ 29 نومبر 1948 کو اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوئی، اور اس قرارداد کے نتیجے میں فلسطین کے 2 حصے کر دیے گئے، اور ایک حصہ مکمل طور پر یہودیوں کو دے دیا گیا، اور اسرائیل کے نام سے ایک نئی ریاست کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اس نئی ریاست کے اعلان کے بعد ایک حصہ مکمل طور پر قانونی طور پر برطانوی سامراج نے، امریکہ نے اور ان کے تمام حواریین نے مل کر 2/3 اکثریت سے بل پاس کر کے، قرارداد پاس کر کے اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اور اسی وجہ سے آج تک پاکستان اور پاکستان سمیت دیگر جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسرائیل کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، یہ اس نے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد اس نے اپنی ریاست قائم کی ہے۔ ان کا اپنا ذاتی طور پر کوئی تشخص اور کوئی ریاست نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ریاست کو تسلیم کر بھی لیا ہے، جو لوگ اسرائیل کو مانتے بھی ہیں، ان سے ہمارا سوال ہے
جب قرارداد پاس ہوئی 2 حصے تقسیم ہو گئے. اب 2 حصے تقسیم ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جو ایک حصہ فلسطین کے پاس ہے اس پر فلسطینیوں کو رہنے کی آزادی دی جاتی، خود مختاری دی جاتی، اور اس کے بعد اسرائیل کو وہاں پر مداخلت سے روکا جاتا. لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ شروع سے ہی برطانوی سامراج اور امریکہ نے مکمل طور پر اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، اسرائیل کی حمایت کی ہے، اور ہر موقع پر اور ہر جگہ پر، ہر محاذ پر انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. چنانچہ کئی امریکی صدور کے بیانات آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو یہاں پر آبادی فراہم کرنے میں، یہاں پر زمینیں الاٹ کرنے میں، یہاں سہولیات فراہم کرنے میں مکمل کردار ادا کیا، اور انہیں ہر طرح سے اس بات کا یقین دلایا کہ ہم آپ کی کسی قسم کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے دیں گے. بلکہ اس سے بھی آگے چل کر امریکی صدر کلنٹن نے ایک دفعہ اسرائیل کے دورے پر ان کے وزیر اعظم سے یہ بات کہی تھی، ہمارا زوال ہے، اس لیے تمہارے ساتھ ہمارا ساتھ تھا، ہے اور رہے گا. اس سے آپ پورا اندازہ لگا لیجئے کہ اسرائیل کا وجود کوئی اپنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے برطانوی سامراج اور امریکہ کی مکمل حمایت ہے، اور یہ ان کو یہاں پر آبادی فراہم کرنے میں مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر آج بھی یہ دونوں پیچھے سے ہٹ جائیں، آج بھی اسرائیل کا اپنا کوئی وجود نہیں. تو یہ ہمارا ان سے سوال ہے کہ اگر اسرائیل کو تم نے ایک الگ ریاست بنا بھی دیا ہے تو اسے کم سے کم اس جگہ تک محدود رکھا جائے جو جگہ اسے دی گئی ہے، اور جو ایک علاقہ فلسطین کو دیا گیا ہے اس میں اس کی مداخلت کو بند کرنا چاہیے تھا، اور فلسطینیوں کو مکمل آزادی ملنی چاہیے تھی. لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اس کے بعد سے لے کر آج تک اسرائیل کی مداخلت، ظلم، تشدد آج تک جاری ہے. خاص طور پہ یہ جو 27 رمضان سے لے کر اب تک کا جو سلسلہ، یہ تو انتہا پر پہنچ چکا ہے. اس وقت کہاں ہیں وہ تمام تر اقوام جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی انصاف پسند ہیں، وہ بڑے انصاف پسند لوگ ہیں؟ آج ان کا انصاف کہاں ہے؟ آج وہ انصاف کس در پہ چلا گیا ہے؟ آج وہ کس کی پردہ دری کر رہے ہیں؟ تو اسرائیل کا ایک تو وجود ہے ہی نہیں، ناجائز وجود ہے، ناجائز ریاست ہے، مقبوضہ جگہ ہے. اور دوسری بات، جنہوں نے تسلیم کیا ہے وہ بھی اس بات کے مجرم ہیں کہ جو ان کو جگہ دی گئی تھی وہ اس سے بھی تجاوز کر رہے، اس سے بھی آگے چل رہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ عزائم کیا ہیں؟ ان کا عزم یہ ہے کہ ہم نے کی جو قبۃ الصخرہ ہے، یہ جو سبز رنگ کا جو گنبد، یہ جو چاندی رنگ کا جو گنبد ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. یہ جو قبۃ الصخرہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ہم نے اسے منہدم کر کے گرا کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرانا ہے. ان کا منصوبہ یہ گرانے کا ہے، یہ مسمار کرنے کا ہے، یہ منہدم کرنے کا ہے. اور پھر اس سے آگے چل کر اسرائیل کا جو آگے منصوبہ ہے، آگے نقشہ ہے، جسے گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، عظیم تر اسرائیل، وہ آج نقشے میں وہ اس سے بھی آگے ہے. کہ ان کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دریائے نیل سے فرات تک تمام علاقے پر قبضہ کرنا ہے، جس میں اردن، شام، لبنان، فلسطین اور ترکی کا جنوبی علاقہ، اور اسی طرح عراق کا بہت بڑا حصہ، یہ تمام تر علاقے وہ ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ نقشہ وہ جاری کر چکے ہیں. لیکن کیا آج تک اس پر کسی نے کوئی سوال اٹھایا ہے؟ کیا آج تک اس پر کسی نے کوئی بات پوچھی ہے کہ تم کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ بلکہ یہ تو جملہ ان کی اسرائیلی پارلیمنٹ کی پیشانی پر آویزہ ہے کہ تمہاری سرحدیں دریائے نیل سے فرات تک ہیں. یعنی کہ وہ علی الاعلان ان تمام علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو آج روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو یہ جنگ ہے، دونوں طرف سے قصوروار ہیں.
دونوں طرف سے مزاحمت ہے. کہاں مزاحمت ہے؟ یہ دہشت گردی ہے، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ، ان کی خود مختاری کے ساتھ، ان کی آزادی کے ساتھ. کہاں ہیں اقوام متحدہ جس کا چارٹر یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو رائے کی آزادی دیتے ہیں، ہر ایک کو جینے کا حق ہے، ہر ایک کو رہنے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے. وہ حق کہاں ہے؟ آج وہ حق فلسطین سے چھین لیا گیا ہے. کیوں؟ آپ کے یہاں معیار دوہرا ہے. آپ کا معیار اسرائیل کے لیے اور ہے، فلسطین کے لیے اور ہے، کافروں کے لیے اور ہے، مسلمانوں کے لیے اور ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ لڑائی اسلام اور کفر کی ہے، یہ کسی خاص علاقے کی نہیں ہے. قبلہ اول مسلمانوں کی محبت کا مرکز ہے، مسلمانوں کی محبت کی جگہ ہے، مسلمانوں کے مقدس مقامات میں سے ہے. اس کا تحفظ اور اس کا دفاع ہر ایک مسلمان پہ فرض عین ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ دو ممالک کی آپس کی جنگ ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے. لہذا اگر کوئی ان فلسطینی بھائیوں کے مظالم پر اسے رونا نہیں آتا، اسے غم نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا، تو اس سے پھر چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کہ ہر ایک جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے. تو ایک مسلمان وہ جہاں کہیں ہے اس کی تکلیف پوری امت مسلمہ کی تکلیف ہے. آج ہمیں ان فلسطینیوں کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایمان کی بنیاد پہ، کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے. اور جو یہ میں نے آپ کے سامنے اصل جھگڑا اور قضیہ ذکر کیا ہے، اس کو اجاگر کیا جائے، بتلایا جائے کہ اصل جھگڑا یہ ہے اور اصل بنیادی نقطہ اختلاف یہ ہے. اور پھر ہمیں اپنے طور پر جہاں تک ہو سکتا ہے مالی طور پر تعاون کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر بھرپور انداز سے یہ آواز بلند کرتے رہیں، اور اپنے گھروں میں بیت المقدس کی تصاویر لگا کر اس کی تاریخ سے بچوں کو آگاہ کریں، اور یہ اس کی محبت بچوں کے اندر پیدا کریں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ کل کو یہ جو نسل اب تیار ہو رہی ہے، کل کو بڑے ہو کر یہ بھی کہیں یہ نہ کہے کہ یہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے، اسرائیل بھی ایک ملک ہے، اس کو مان لینا چاہیے. تو لہٰذا ہمیں یہ پورا مسئلہ، یہ پوری تاریخ اپنی اس آنے والی نسل کو بتلانی چاہیے، تاکہ ان کے اندر بھی ان مقامات کی محبت پیدا ہو، اور یہ کسی بھی طور پر، کسی بھی قیمت پر ان تمام مقامات پر، ان مقدس مقامات پر سمجھوتا نہ کریں، بلکہ اسی کی محبت میں اور اس کی دفاع میں اپنی جان بھی قربان کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی.